بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 144 to 148. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول ہیں. یقیناً گزر چکے ان سے پہلے بہت سے رسول. کیا پھر اگر انہیں موت آ جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں پلٹ جاؤ گے تم اپنی ایڑیوں پر؟ اور جو پلٹ جائے اپنی دونوں ایڑیوں پر تو ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکتا ہے اللہ کا کچھ بھی، اور ضرور اللہ جزا دے گا شکر کرنے والوں کو. آیت نمبر 145. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. اور نہیں ہے کسی بھی نفس کے لیے کہ وہ مر سکے مگر اللہ کے حکم سے، لکھی ہوئی وقت پر، لکھی ہوئی اجل پر. اور جس کا ارادہ ہو یا جو شخص وہ چاہتا ہے دنیا کا بدلہ یا دنیا کا ثواب، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دے دیتے ہیں اسے اس میں سے، اور جو وہ ارادہ کرتا ہے یا جو وہ چاہتا ہے آخرت کا ثواب ہم دیں گے اسے اس میں سے، اور ضرور ہم نوازیں گے شکر گزاروں کو. آیت نمبر 146. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے جنگ میں حصہ لیا ان کے ساتھ ایک رب کو ماننے والے بہت سے لوگوں نے، پھر نہ وہ پست ہمت ہوئے اس پر جو انہیں مصیبت آئی اللہ کی راہ میں، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ ہی وہ دباؤ میں آئے، اور اللہ پسند کرتے ہیں ایسے صبر کرنے والوں کو. آیت نمبر 147. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور نہیں تھی دعا ان کی مگر یہی کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب بخش دیجئے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور ہماری زیادتی کو ہمارے کام میں، ہمارے معاملات میں،
اور مضبوطی سے جما دیجیے ہمارے قدموں کو اور مدد کیجیے ہماری نافرمان لوگوں کے خلاف۔ آیت نمبر 148، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو دیا انہیں اللہ نے، ان کی دعاؤں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور بہترین ثواب آخرت کا بھی، اور اللہ پسند کرتے ہیں ایسے احسان کرنے والوں کو۔ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر جو ہے وہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، تو اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تکلیفیں جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب فیس سے میچ ہوتا ہوا ایک صحابہ کا جو فیس تھا، تو وہ اللہ کے حکم سے شہید ہو گئے۔ اس میں تو ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اب ہوا کیا، جب دیکھیں کہ اس چیز کو شاید آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی لیڈر کہیں کا بھی ہو، چاہے وہ ہیڈ آف دی فیملی ہو، ہیڈ آف دی اسکول ہو، ہیڈ آف دی کہیں کا بھی ہیڈ ہو، جب وہ جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کے لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ چلیے دور مت جائیے، ہم کہیں جنگ لڑنے نہیں گئے تو ہم شاید اس کو فیل نہ کر سکیں، اپنے گھر میں ہی لے لیجئے، ہیڈ آف دی فیملی آپ کی مدر ہے، آپ کے فادر ہوں یا آپ کی مدر ہوں یا دادا دادی جو بھی ہوں، جو بھی بڑے گھر کے لیڈر ہوتے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیسا گھر کا ماحول ہو جاتا ہے، کتنا انسان جو ہے وہ چاہے کچھ دن کے لیے ہی لیکن اپنے آپ کو بہت زیادہ بے بس محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو دیکھیے کہ اب ہوا کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کا یہ جو خبر جو یہ پھیلی، تو اس کے اوپر صحابہ نے بہت زیادہ جو ہے وہ، حالانکہ سارے لوگ ایسے نہیں تھے لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگے تھے، کیونکہ دیکھیے کہ جو یہ ہوتا ہے اپوزیشن، جو مطلب مخالف سمت میں جو لوگ ہوتے ہیں، مخالفت میں جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، لیڈر کو مارو، لیڈر کو جب ہم مار دیں گے، راستے سے ہٹا دیں گے، تو دوسرے لوگ اپنے آپ یوں ہی ہمت ہار جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آیتوں کے ذریعے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا میسج دینا چاہتے ہیں 114 میں انشاءاللہ، کہ جیسے کہ آپ کو بالکل شروع میں ہی آیت جو اللہ تعالیٰ اس میں جو بتا رہے ہیں، بالکل شروع کی جو آیت ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول ہے۔ یہ کیوں آیتیں آئی یہاں پر؟ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ریئل ڈیتھ ہوئی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا دنیا سے، تو اس وقت جب یہ خبر پھیلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ، آپ کو بھی قصہ پتا ہوگا کہ بالکل ننگی تلوار لے کر نکلے، کون ہے آج جو کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ان کو اتنا غصہ آیا تھا یہ سن کر، اور کیونکہ دیکھیے دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے کوئی، اپنا آپ کا چلا جائے نا، جب تک آپ اس کو دیکھ نہ لے تو آپ کا دل نہیں مانے گا کہ واقعی وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ہیلتھ میں بہت ہی کم، یعنی آتا ہے روایتوں میں کہ اتنے دبلے پتلے کہ ان کی تہبند بھی ان کی کمر پہ رکتی نہیں تھی، وہ اتنے پتلے دبلے تھے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے طاقتور اور اتنے بہت زیادہ، یعنی ایک دم باڈی بلڈر کہنا چاہیے، ان کو سنبھالا کہ عمر یہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ پھر یہ آیت جو ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی کہ تم نے آل عمران کی وہ آیت نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ، نہیں ہے محمد مگر ایک رسول ہے، اور قد خلت من قبلہ الرسل، اور در حقیقت ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول جو ہے وہ گزر چکے ہیں۔ تو کیا وہ رسول تھے، اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول جو پہلے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو تھے، تو کیا اب تک وہ دنیا میں باقی ہیں کیا؟ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہے۔ اللہ نے جس کو زندگی دی ہے تو اس کو موت بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، کیونکہ دنیا میں اللہ کے ذات کے سوا ساری چیز فانی ہے۔ تو اس کی بات آیت یہ اتری افین،
افایماتا، پھر ایک بات بتاؤ، کیا پھر اگر انہیں موت آ جائے یا وہ قتل کر دیے جائے یا شہید ہو جائے تو تمہاری ایڑیوں پہ تم پلٹ جاؤ گے؟ ایڑیوں پہ پلٹ جانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ ایڑیوں پہ پلٹ جاؤ گے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طریقے سے تم دین کا دفاع کرتے تھے، دین اسلام کو پروٹیکٹ کرتے تھے، تو کیا وہ کرنا چھوڑ دو گے؟ یہ ہے اصل بات، کہ کسی کے جانے سے دنیا نہیں رکتی ہے۔ کچھ دن لوگ غم مناتے ہیں، اس کے بعد سب اپنے اپنے جو ہے وہ ڈیلی روٹین میں جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں تو ان کا مشن جو ہے وہ تمہیں آگے لے کر جانا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ مشن ہوتی ہے، مشن جو ہے وہ انسان کو بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی کہ جو بھی انسان مقصد حیات کو سمجھ کر اور اپنے مقصد کو جاننے کے بعد، اور اگر اس کا پرپس آف لائف دین کی دفاع ہے، دین کا ہیلپ ہے، اللہ کے دین کی ہیلپ کرنا ہے، اگر اس کو اس کے بیڈ روم میں بھی، اس کے بستر پہ بھی موت آئی تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ دے دیں گے، اور باذن اللہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اس کو شہید کا درجہ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین کا درد لے کر دنیا سے گیا ہے۔ بتائیے کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ ایک صحابہ، مجھے نام نہیں یاد آ رہا ان کا، فتح مکہ کے ٹائم پر وہ ایمان لے آئے تھے، یہودی کے بہت بڑے عالم تھے، وہ طاقتور۔ آپ میں سے اگر کسی کو نام یاد ہے آپ انمیوٹ کر کے بتائیے مجھے کہ وہ صحابہ جن کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کی تھی، وہ فتح مکہ جو کہ ختم، اس کے بعد تو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی بھی ایسی آیتیں اتر گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اس وقت وہ ایمان لے کر آئے، بالکل اینڈ آف دس سب، یعنی اس کے بعد کوئی غزوات نہیں، کچھ نہیں، یعنی سب جو ہے وہ دین اسلام ایک دم ہرا بھرا ہو گیا تھا۔ انہیں موت ان کے بیڈ روم میں ان کے جو ہے وہ بیڈ پہ آئی، تو وہ کہنے لگے کہاں ہے وہ لوگ جو میدان جنگ میں جانے سے ڈرتے ہیں؟ کہاں ہے وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو مر جائیں گے؟ انہیں آ کر انہیں ذرا کوئی یہ بتائے کہ دیکھو مجھے موت کہاں آ رہی ہے۔ تو اصل چیز ہے کہ آپ پرپس آف لائف کو جو ہے وہ محسوس کریں، اس کے اکارڈنگ زندگی گزاریں، دین کا درد اپنے اندر رکھیے آپ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو کامرانی عطا کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بات ہو گئی، تو یہ افواہ جو پھیلی تو لوگ جو ہے بہت زیادہ بے حال ہو گئے تھے جنگ احد میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری کہ ٹھیک ہے نا، جاؤ تمہیں، اور یقین کریے کہ یہ آیتیں میں اپنے اوپر لیتی ہوں، اپنے اوپر۔ اللہ تعالیٰ بول رہے تمہیں پسند نہیں آ رہا دین کا کام کرنا، جاؤ چھوڑ دو اپنی کرسی، تمہیں نہیں کرنا ہے دین کا کام، گو، شوق سے چلے جاؤ۔ ہاں لیکن ایک بات سن لو، وَمَن يَنقَلِبْ، دیکھیے اگر آپ قاف کو حسینہ، میں نے تھوڑا نوٹس کیا تمہارے، اگر تم قاف کو قاف نہیں نکالو گے نا تو کاف کی آواز نکل رہی ہے، جو اگلی جو 147 میں تم نے آیتیں لی تھی، تو اگر آپ اس کو قاف نہیں نکالو گے تو مخرج ایک تو جو ہے وہ بالکل رانگ ہو جائے گا۔ یہاں بات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حالانکہ یہ قلب روٹ ہے، قاف لام با ہے، اور اس میں نون جو ایکسٹرا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک کچھ کیسز ہے، کچھ فارمز ہے عربک میں، تو وہ 7 فارم پہ گیا ہے، اس لیے اس میں جو ہے وہ نون آیا ہے۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، جب وہ 7ویں نمبر پہ چلے جاتا ہے فارمز، ہم انشاءاللہ اللہ زندگی دے مجھے اور آپ کو، ہمارے وقت میں برکت دے کہ ہم گرامر کے اکارڈنگ اللہ کی آیتوں کو سمجھ سکے۔ دیکھیے روٹ از اے قاف لام با، قلب، جب اس میں نون ایکسٹرا لگ گیا تو یہ دل کے معنی میں نہیں جائے گا، اب یہ پلٹنے کے معنی میں جائے گا۔ بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ جو اپنے کلام کو بیان کرتے ہیں کہ جب کیوں قلب کے روٹ کو 7 فارم پہ ڈال کے اللہ نے پلٹنے کے معنی میں لیا، اس لیے کہ دل کی ہماری جو کیفیت ہوتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، دل کبھی کہیں پلٹتا ہے، کہیں پلٹتا ہے، کہیں پلٹتا ہے۔ تو اس لیے یہ قلب ورڈ تھا ایکچولی، یہ مدائرے شروع میں یا جو ہے وہ مدائرے میں چلا گیا، تو یہ ہو گیا یون قلب۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں شوق سے جاؤ، جو بھی وہ پلٹ جائے گا اپنی ایڑیوں پر، اپنی ایڑیوں پہ پلٹنے سے مراد یہاں پر ہے کہ وہ اپنے جاب کو چھوڑ دے۔ اللہ نے دین کا جو جاب اس کو دیا ہے،
اللہ نے جس کام کے لیے اس کو چوز کیا ہے اسپیشلی فار دین، جائیے شوق سے جائیے، چھوڑ جائیے. ہاں لیکن سن لو، فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، تو ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکتا ہے اللہ کا کچھ بھی. کیا بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ آپ دین کا کام کر کے اللہ کا کچھ بنا بگاڑ نہیں رہی ہیں، آپ اصل میں اپنا بنا رہی ہیں، اور نہیں کر کے دین کا کام اپنا بگاڑ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں تم دین کا کام نہیں کرو گے، تم دین سے پھرو گے تو تمہارا نقصان ہے، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے اس کے اندر. ہاں لیکن یہ سن لو، وَسَيَجْزِي اللَّهِ الشَّاكِرِينَ، اور ضرور اللہ تعالیٰ جزا دیں گے کس کو؟ شکر کرنے والوں کے لیے. شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزا دیں گے. یا شاکر اللہ تعالیٰ کس کو بول رہے ہیں؟ کس کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ شکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزا دیں گے؟ انمیوٹ کر کے جواب دیا کرو. مجھے نا ریڈیو نہیں بننا ہے کہ میں بولتے رہوں باجی آپ ہے کی نا طرف سے کوئی جواب نہ ملے. جو جی باجی ہے نا، جو ہے نا اللہ کا کام کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اس کام کے لیے چنا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو جی رومانا یور وائس از ناٹ کلیئر. ہیلو. اوکے ٹھیک ہے، کسی حد تک رومانہ کا جواب جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بہتر تھا. شاہین اور بولو. جو لوگ صبر کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کو اللہ شکر کرتے. اوکے یہاں جو اسپیشلی جو اشارہ کیا جا رہا ہے، اسپیشلی جو اشارہ کیا جا رہا ہے آیت کے اکارڈنگ، تو یہ ہے کہ دین کے معاملے میں آپ کے اوپر کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، آپ دین سے مت ہٹیے، اللہ کے کام سے مت ہٹیے. تو ایسے شکر گزار کو اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے. تو کیا پتہ چلا کہ انسان، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے اندر کتنا شکر ہے، یا شکر گزاری کس قدر آپ کے اندر ہے، یا آپ اپنے ہدایت کے لیول کو جانچنا چاہتی ہیں، تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنے آپ میں دیکھیں گے کہ آپ اللہ کی شکر گزار کتنی ہے. بندے کے اندر جتنی زیادہ شکر گزاری ہوتی ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ہدایت کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں. الحمدللہ. چلیے آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ 145 میں کیا بتا رہے ہیں. اللہ نے کلیئر کر دیا. اب دیکھیے یہاں پر جو اوپر بات گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بول رہے ہیں افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، کہ اگر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہو جائے، ان کو موت آ جائے، تو دیکھیے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ جو لوگ ایسا بولتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، تو بتائیے کہ اللہ کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بے حرمتی کر رہا ہے، بے عزتی کر رہے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو دیکھیے یہ سب ایسی بیکار کی باتیں، یہ شدت پسند لوگ جو ہوتے ہیں، بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو پیروی کرنے مت بولو، اتباع رسول نہیں، بس جوش میں کہ ہم بالکل بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، ہم ان کو بہت محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جیسے جذبے دکھاتے ہیں نا شدت پسند لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اس طریقے کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ان کا احترام، ان کا جو ہے وہ رتبہ، وہ واقعی پوری انسانیت سے بہت زیادہ ہے اللہ کی نظر میں، لیکن جو حقیقت ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک عورت آئی، تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، کہ ابھی ہم کو کوئی بھی مسئلے مسائل پوچھنا ہوتا ہے تو ہم آپ کے پاس آتے ہیں، جب آپ مر جائیں گے، دنیا میں نہیں رہیں گے، تو ہم کس کے پاس پوچھنے آئیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور خلافت ان کے ہاتھ میں دی گئی تھی. تو نعوذ باللہ وہ عورت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کر رہی تھی؟ حقیقت کو انسان جو ہے نا بالکل ایک دم جو ہے وہ فراموش کر دیتا ہے، شدت پسند میں آ کے دین کی حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتا ہے، اور اس طریقے کی بے تکی باتیں کرتا ہے. کیونکہ اگلی آیت میں واپس اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور کوئی بھی نفس ایسی نہیں ہے، اور اللہ نے کسی بھی نفس کے لیے ایسا نہیں بنایا ہے ان تموتا، کہ اسے موت نہ آئے، کہ وہ مرے نہیں. ہاں لیکن الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے حکم سے انسان کو جو ہے وہ زندگی اور موت ملتی ہے، اور کتابا مؤجلا،
لکھی ہوئی اجل پر، جو انسان کا وقت لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ اس وقت تو فی الحال افواہ تھی. جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ شہید نہیں ہوئے تھے. بس وہ جو صحابہ ان کا فیس جو مطلب بہت زیادہ مشابہت تھی دونوں کے فیس میں، تو وہ صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، اور خبر یہ پھیل گئی تھی نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. ہاں بے ہوش ہو گئے تھے، ان کا مطلب چہرہ مبارک جو زخمی ہو گیا تھا، دانت مبارک جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ دانت کو ان کی تکلیف پہنچی تھی، ٹوٹ گئے تھے، تو اس وجہ سے تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے وہ ایسے. تو پھر خیر بات یہ تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس کا جو وقت مقرر ہے اس وقت اس کو موت آ کر رہے گی. ہاں لیکن اب دیکھیے کہ اصل چیز کیا ہے، موت تو سب کو آنی ہے. ہر انسان کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. غور طلب تدبر کی آیت جو ہے یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. Now it's your choice کہ جو بھی شخص وہ ارادہ کرتا ہے دنیا کے بدلے کا، دنیا کے ثواب کا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ بول رہے ہیں کہ ہم نہیں دیتے اس کو، کیوں دوں میں، یہ تو میرا بندہ نہیں ہے، ایسا نہیں ویسا. نو، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہم دے دیتے ہیں اس کو اس میں سے. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ کی کوالٹی رحمان اور رحیم کی، کہ دنیا میں نہ جانے ہم جیسے اتنے نافرمان لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دے رہے ہیں. نہ جانے صبح سے شام تک ہم اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کتنی آسان کرتے ہیں. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو وہ دنیا، جو وہ ارادہ کرتا ہے، جو چاہت رکھتا ہے آخرت کی، ثواب کی، تو ہم اس کو بھی دیتے ہیں اس میں سے. کیا پتہ چلا؟ پھر یہاں پہ بتائیے کہ عقل مند انسان کون ہے؟ بتائیے آپ لوگ. یہاں پر عقل مند انسان جو جو موت سے آپ نے پہلے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. نو نو نو، ٹاپک جو تھوڑا ڈفرینٹ، ٹاپک جو ڈفرینٹ جو ہے. اپنی آخرت کو آخرت بین یس، آ رہا ہے. جو وہ آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے نا، اصل میں وہ انسان جو ہے وہ کیسا ہے؟ سمجھدار ہے، عقل مند ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ لینا ہے. دنیا میں رہ کر اس لیے تو اتنی خوبصورت دعا سکھائی گئی نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اسی لیے نا. تو وہ انسان کتنا بیوقوف ہوگا جو دنیا 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 ہی چاہے گا. اللہ سے جب ہاتھ اٹھائے مانگے تو اللہ میری دنیا گھر دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، میرے بچوں کی شادی کر دے، گاڑی گھوڑا دے دے، یہ دے دے، ساری چیزیں جو مانگ لیتا ہے، اور آخرت کی کوئی فکر نہیں اس کو. آپ دیکھیے کہ ایک طرف آپ ڈی لکھیے، ایک طرف اے لکھیے. ایک انسان ہے وہ ڈی میں رہ کے ڈی ہی مانگ رہا ہے، دنیا میں رہ کے دنیا ہی مانگ رہا ہے. مر گیا، اس کو بھی موت آنی ہے، اس کو بھی موت آنی ہے. دنیا مانگنے والا، دنیا کا ارادہ رکھنے والا شخص مر گیا، کہاں گیا وہ؟ آخرت کا. پھر بھی اس کو سامنا تو کرنا ہی پڑے گا. کچھ ہاتھ میں رہا اس کے؟ نو، خالی ہاتھ چلا گیا. اب ایک انسان ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر رہا ہے، اس کو بھی موت آنی ہے، گیا وہ. چلو اس کے پاس آخرت کچھ تو ہے. تو کیا پتا چلا کہ یہاں پر رہ کے آپ کو وہاں کی تیاری کرنا ہے، نہ کہ آپ دنیا کو ہی جنت سمجھ کر اور یہی سارے مزے لوٹ لیں، اور جو کرنا ہے آپ اللہ کو یہ بولے اللہ جو دینا ہے. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسا، ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھے نا، انداز آیت نمبر 200 سورہ بقرہ کی. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کچھ انسان تو ایسے ہوتے بس اللہ تعالیٰ دے 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 دے، دنیا میں ہی دے دے جو دینا ہے. مجھے اتنا صبر نہیں ہے کہ میں آخرت تک جو ہے وہ ساری چیزوں کو جو تو دے گا میں اس کو دیکھوں. اللہ اکبر. پھر دوبارہ دیکھیے ایک ہی آیت کے فاصلے پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اگلی آیت میں کہہ دیا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ضرور ہم نوازیں گے شکر گزاروں کو. تو کیا پتہ چلا؟ شکر گزاری اصل میں بہت بڑی نعمت ہے. جو انسان آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ شکر گزاری آتی ہے. وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جس حال میں رکھے وہ رہتا ہے. الحمدللہ. مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک بات بتاؤ کہ اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جو وہ جنہوں نے کیا کیا تھا؟ جنگ کی تھی، جنگ میں حصہ لیا تھا. اس کے ساتھ کس کے ساتھ؟
اور کچھ لوگ کیسے تھے کہ بہت سارے جو رب والے تھے، اللہ والے تھے، ان کے ساتھ نبیوں نے، انبیاء نے جو ہے وہ جنگ میں حصہ لیا. ہاں لیکن ہوا کیا؟ فما وہنوا، پھر نہ وہ انہوں نے کیا کری؟ سستی دکھائی. کس پر؟ لما اصابہم فی سبیل اللہ، اس پر انہوں نے سستی نہیں دکھائی جو اللہ کے راستے میں انہیں مصیبت پہنچی. میں نے کہا نا، ہر آیت کو اپنے اوپر لے کر دیکھیے، ہر آیت کو اپنے اوپر لے کر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم صابر کی کیٹیگری میں آنا چاہتے ہو، تم میرے ان بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو جنہیں میں پسند کرتا ہوں، تو ذرا اپنے اندر یہ کوالٹی کو جھانکو کہ دین کے کام میں آپ کو سستی آتی ہے. آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، گیٹ لاسٹ، مجھے چاہیے نہیں، کیونکہ دین کے راستے میں آپ سستی دکھائیں گی تو اللہ کو پسند نہیں ایسے سستی دکھانے والے. کہ ذرا سا آپ کو اگر اللہ کے راستے میں، چلیے میں نے کہا نا کوئی جنگ ونگ کرنے تو جاتا نہیں آج اللہ کے راستے میں، تعلیم ہی آج کی جو ہے وہ سب سے بڑی جنگ ہے. آج جہاد بالقلم ہمیں کرنا ہے، تعلیم کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کے دین کو پھیلانا ہے. جو الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی قابلیت انسان کو دی ہے اس کو لگانا چاہیے اللہ کے راستے میں. ذرا آپ باہر نکلی، بہت دھوپ، نہیں بابا میں تو دھوپ میں جا نہیں سکتی، میرے تو بیڈ روم میں اے سی، میرے ہال میں اے سی، میرے تو باتھ روم تک میں اے سی ہے، میں دھوپ میں نکل کے بالکل کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتی، میں تو کبھی پنکھے میں بیٹھتی ہی نہیں ہوں، اور ایسی ٹوٹی پھوٹی سیٹ پہ تو میں کبھی بیٹھ بھی نہیں سکتی ہوں. ذرا سا آپ مصیبت، یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی سی ریزنس میں بتا رہی ہوں آپ کو، کہ آپ کو اگر سمجھو کہ کہیں اللہ کے راستے کا، اللہ کے دین سیکھنے کے لیے آپ کو اگر ٹرین کا سفر کرنا پڑے، نہیں بابا میں تو ٹرین میں کبھی آئی گئی نہیں، میں بالکل نہیں جا سکتی ٹرین، دھکا مکا تو میرے دور دور تک رہتا ہے، میں کسی کا دھکا مکا نہیں کھا سکتی، میں ذرا بھی پریشانی نہیں اٹھا سکتی. دیکھیے اس ٹائم میں جو مسلمانوں نے جو پریشانیاں اٹھائی اللہ کے راستے میں، اس کے مقابلے میں تو میں سمجھتی 2% بھی آج کوئی پریشانی نہیں اٹھاتا ہے. چلیے میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، مست میں اپنے گھر میں بیٹھ کے، اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ میں سے کوئی اے سی میں بھی بیٹھا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی پنکھے میں بھی نہ بیٹھا ہو، اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ اس پر بھی لوگ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتے ہیں. کوئی آپ کو مصیبت نہیں ہو رہی ہے، کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ چیزیں، ہماری جو پریشانیاں ہمیں کم کب لگیں گی یا چھوٹی کب لگیں گی؟ جب ہم پہلے کے مسلمانوں کے کیریکٹر کو پڑھیں گے. ایسی کسی سے بات ہو رہی تھی، ایک اسٹوڈنٹ تھی میری، وہ اپنی فیملی کے سامنے ذکر کر رہی تھی، جب یہ آیتیں انہوں نے پڑھی تو جا کے شیئر کیا انہوں نے گھر میں، کہ دین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑی. آپ کو پتہ ہے ان کے گھر والوں نے کیا جواب دیا؟ کیا پریشانی اٹھانی پڑی انہیں؟ یہ جملہ سن کے یقین کریے کہ افسوس ہوا بہت، کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھائی. یہ جملہ تھا ان کا، بہت افسوس والا جملہ تھا. کم سے کم انسان کو بیسک تو اپنے دین کے بارے میں نالج ہونی چاہیے، کہ کوئی پوچھے تو آپ کچھ تو بتا سکے انہیں. اللہ کی پناہ. مزید اور کیا نہیں دکھایا اللہ کے راستے میں؟ وَمَا ضُعِفُوا، اور نہیں انہوں نے کمزوری دکھائی، وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ ہی وہ دباؤ میں آئے. پیئر پریشر میں نہیں آتا ہے. سچا دیندار جو اللہ کے راستے پہ نکل جاتا ہے نا، وہ پیئر پریشر میں کبھی نہیں آتا ہے. کس طریقے کا؟ کہ کوئی یہ بولے اچھا اب تم کلاس جوائن کرو گی، تمہیں کیا قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، اب تو تمہارا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، لوگ چھوڑ دیں گے، رشتے دار چھوڑ دیں گے. اور ذرا سا آپ کے اندر اگر ڈھیلا پن کسی نے دیکھا، آپ کو ہلانے کی کوشش کرے گا اور آپ کو دین سے ہٹا دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، اللہ کے راستے میں نہ ہم کو سستی والے چاہیے، نہ کمزور چاہیے، اور پیئر پریشر والے تو چاہیے ہی نہیں، کہ ذرا سا سماج کا ڈر ان کے اندر آیا اور چھوڑ دیا اللہ کا راستہ. نہیں بابا میں نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ بول رہے اگر تمہارے اندر یہ 3-4 ایسی بیکار کی کوالٹیز اگر نہیں رہیں گی تو پھر ایسے صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. یہ اچھی کوالٹی تھوڑی ہے، سستی دکھانا، کمزوری دکھانا، پیئر پریشر میں آنا، سماج کے ڈر سے صحیح دین پر نہ چلنا، معلومات ہوتے ہوئے بھی. اللہ تعالیٰ بولتے گھر بیٹھو، اللہ تعالیٰ بولتے اپنے گھر بیٹھو، مجھے ایسے دیندار لوگ چاہیے نہیں، مجھے ایسے سست لوگ نہیں چاہیے. دعا کریے اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں میں ہمیں مت شامل کر، بلکہ تو ہمیں کیسے لوگوں میں شامل کر
کہ جو تجھے پسند ہے. اور یہ تعریف کی جا رہی ہے پہلے کے مسلمانوں کی جنہوں نے اللہ کے راستے میں سستی نہیں دکھائی, مصیبت آنے پر کمزوری نہیں دکھائی, اور نہ کسی کے دباؤ میں آئے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ تھا ایک دم رویہ صحابہ کا اور مسلمانوں کا. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ اگلی جو دعا ہے بہت خوبصورت دعا ہے, اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ, کیونکہ جب تک آپ کے اندر یہ فیلنگز نہیں آئے گی تو شاید جو ہے وہ ایک تو یہ کوالٹی ہم کو جو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ سستی ہمیں نہ آئے, اس طریقے کی کوالٹیز ہمارے اندر نہ ہو, یہ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کو. اور اللہ تو ان میں شامل کر جس سے تو محبوب رکھتا ہے, جس سے تو پسند کرتا ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے. مزید اللہ تعالیٰ 147 میں بتا رہے ہیں وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ, یہ جو اللہ کے صابرین تھے, ایسے لوگ اللہ تعالیٰ بول رہے اور نہیں تھی دعا ان کی سوائے اس کے ان قالوا ربنا غفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب, بخش دے ہمیں, ہمارے گناہوں کو بخش دے, اور ہماری ان زیادتیوں کو بخش دے جو ہم نے ہمارے کام میں کی ہے, اور مضبوطی سے جما دے ہمارے قدموں کو, اور مدد کیجیے ہماری نافرمان لوگوں کے خلاف. بہت خوبصورت دعا ہے. اب دیکھیے کہ ضروری نہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلے جب بھی آپ بھی دعا کریں, نو. ایون آپ گھر میں کھانا بھی پکا رہی نا, اور اس وقت آپ سے اگر کوئی کوتاہی, اگر کوئی گناہ ہو گیا ہوگا تو آپ اس وقت بھی دعا مانگ سکتی ہیں, اللہ میرے گناہوں کو بخش دے, تو مجھے بخش دے, میرے گناہوں کو بھی بخش دے, میں نے اپنے کام میں جو زیادتی جو اسراف کیا ہے میں نے اس کو بھی تو معاف کر دے, میرے قدم کو جما دے, اور کافر لوگوں کے خلاف میری مدد کر. جس دن آپ کے اندر یہ فیلنگ آ گئی نا, سمجھ جانا اللہ آپ سے بہت خوش ہے. کیونکہ جب دین کا صحیح شعور انسان کے اندر آتا ہے نا, سب سے زیادہ اس کو جو فکر لگتی ہے اپنے گناہوں کی, کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے, آپ بھی پڑھ لیجئے ایک دفعہ میرے ساتھ, اور اس شعور کے ساتھ پڑھیے کہ واقعی. ابھی دیکھیے کہ آپ, اچھا ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں, آپ کلاس میں ہیں اس وقت, اگر آپ اپنے یہ آپ کا آدھا پونا گھنٹہ جو بھی کلاس کا وقت ہے, آپ اس میں اگر کچھ کام کر رہی ہیں, اس میں آپ سے کوئی اسراف ہو گیا ہے, کوئی خامی کوئی غلطی آپ سے ہو گئی ہے, تو بس وہی سوچ کے معافی مانگ لیجیے اللہ سے. پڑھ لیجیے دعا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا, اگر آپ دیکھیں کہ ربنا سے پڑھتی ہیں تو آپ کو اغفر لنا پڑھنا ہے, اور اگر آپ اس کو نون کو غین میں مرج کر رہی ہیں تو ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. آمین یا ربی. ایسے خوف آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو دعا آپ نے مانگی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ. جی جی ٹھہر کے ایک بار پھر سے پڑھیے, یہاں پر پڑھتے ہیں جو چاہتی جی سے جی وہ پڑھے. ٹھہر کے جی جی پڑھیے. انشاءاللہ انشاءاللہ. ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ذنوبنا واسرافنا واسرافنا فی امرنا فی امرنا وثبت وثبت اقدامنا اقدامنا وانصرنا وانصرنا علی القوم الکافرین. علی القوم الکافرین. آمین بھی بول دیجئے ساتھ میں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ واقعی اس دعا مانگ کر جو آپ نے کتنی بڑی جو ہے اللہ کے حضور میں نعمت مانگی. کیوں؟ کیونکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا, اور دیا انہیں اللہ نے. یعنی یہ دعا کون مانگتا ہے؟
ہر وہ شخص شعور سے مانگتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب بھی دیا ہے بہت بہترین، اور آخرت کا بھی ثواب۔ تو کیا پتہ چلا کہ شعور کے ساتھ اللہ کے دین پر چلنے والوں کے لیے جو لوگوں کا کانسیپٹ ہے وہ بہت غلط کانسیپٹ ہے۔ لوگ کیا سوچتے ہیں، دین پہ چلے تو فاقے آ جائیں گے، پھر جو ہے بالکل ہم سے دنیا چھوٹ جائے گی، ہم دنیا کو انجوائے نہیں کر پائیں گے، لوگ مجھے آپا جی ملانی پتہ نہیں کیا کیا بولیں گی۔ تو اس طریقے کے کانسیپٹ کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو مجھ سے اس طریقے سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین اس کو دنیا کا ثواب عطا کرتے ہیں اور آخرت کا بھی بہت بہترین ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور یہ دلیل بہت ساری جو ہے وہ صورت میں انشاءاللہ آگے دیکھیں گے ہم، کہ لوگوں کی غلط سوچ ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین پہ چلنے والا انسان جو ہے وہ دنیا کو بہت اچھے سے انجوائے کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ کی حدود پتہ ہوتی ہے، اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب کس سے راضی رہتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، وہ اس کے اکارڈنگ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بہترین اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ پسند کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنے خوبصورت بات جو ہے آج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بتایا ہے۔ تو دعا کریے، دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل کر جس سے تو محبوب رکھتا ہے، جس سے تو پسند کرتا ہے، انشاءاللہ آمین یا ربی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر لی ولوالدی للمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب۔ ربنا تقبل منا اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔